ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ اس کائنات کے بنانے والے بھی اللہ ہیں، چلانے والے بھی اللہ ہیں۔ آدمی دنیا میں آنے کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہے، موت میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ کتنے ہیں جینا چاہتے ہیں مر جاتے ہیں، کتنے ہیں مرنا چاہتے ہیں موت کی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن انہیں موت نہیں آتی ہے۔ جیسے اس کائنات کے بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ایسے ہی اس کائنات کا نظام چلانے میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، بنانے میں بھی کوئی شریک نہیں، چلانے میں بھی کوئی شریک نہیں۔ وہ کیسی عجیب قدرت والے ہیں، زندگی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو کمزور سی مکڑی کا کمزور ترین جالا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کمزور ترین گھر مکڑی کا ہوا کرتا ہے۔ اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت فرمائی غار ثور میں مکڑی کے جالے کے ذریعے سے۔ اور جب نمرود کے موت کے گھاٹ اتارنے کا اللہ نے فیصلہ کیا تو کسی شیر، کسی ببر، کسی جبرائیل سے نہیں، بلکہ نمرود کی موت کا انتظام لنگڑے مچھر سے اللہ نے کیا۔ وہ بچانے پر آتے ہیں، تلواروں کے سائے میں بچا لیتے ہیں۔ جب وہ موت کا فیصلہ کرتے ہیں تو ڈاکٹروں کے درمیان محفوظ مکانات میں اور ساری سیکورٹی کے درمیان موت کا پنجہ دبوچ لیتا ہے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ اپنے اللہ کو پہچاننا، کیسی قدرت والے ہیں۔ کنواں کہاں ہے، مصر کی بادشاہت کہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان کے کنویں سے نکالا اور مصر کے تخت سلطنت پر بٹھایا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، ان ربی لطیف لما یشاء۔ بڑی باریک ہے ان کی تدبیر۔ تاریخ کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، شوہر اور بیوی دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھاتے کھاتے دروازے پر ایک فقیر آیا۔ بیوی سے شوہر نے کہا آپ جائیے کچھ دے کر آئیے۔ بیوی دینے کے لیے گئی اور جیسے ہی فقیر پر نگاہ پڑی تو بے ہوش ہو گئی، زمین پر گر گئی۔ شوہر نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس بیوی نے داستان سنایا کہ میں آپ سے پہلے کسی اور مرد کے نکاح میں تھی۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ہم دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، فقیر دروازے پر آیا، بجائے میرے شوہر نے کچھ دینے کے ناسمجھی میں بدتمیزی کا معاملہ کیا، تماچا مارا، دکان پر مکان پر کہیں چین سے رہنے نہیں دیتے ہو۔ میرے شوہر کی الٹی گنتی شروع ہوئی، تنگیاں آئی، مجھے خرچ دینے کے قابل نہ رہے، انہوں نے مجھے نکاح سے علیحدہ کر دیا۔ آج میں آپ کے نکاح میں ہوں۔ اپنے اس پہلے والے مالدار شوہر کو میں نے بھیک مانگتے دیکھا آپ کے دروازے پر۔ تو اس شوہر نے کہا اے اللہ کی بندی، اگر یہ سنا رہی ہو تو یہ بھی سن لو کہ وہ تمہارے دروازے پر جو بھکاری مانگنے آیا تھا وہ میں ہی تھا، وہ میں ہی تھا۔ امیر کو غریب، غریب کو امیر بنانے میں ان کے یہاں کتنی دیر لگتی ہے۔ ہمارے لیے نجات کا راستہ ایک ہی ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اگر داڑھی حسن کا ذریعہ نہ ہوتی تو اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے پر سجایا نہ ہوتا۔ اگر داڑھی خوبصورتی کا ذریعہ نہ ہوتی تو اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے پر سجایا نہ ہوتا۔ ہمیں پورا دین پوری زندگی میں لانے کا مطالبہ اللہ نے کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، میں مسجد میں تو بایزید بن جاؤں اور بازاروں میں یزید بن جاؤں، دینی مجلسوں میں ذاکر بن جاؤں، تجارت میں غافل بن جاؤں، روزے حج میں تو سنت والے طریقے کو اپناؤں، شادی جنازے میں سنت والے طریقے کو نہ اپناؤں، یہ دو رنگی ہے، یہ آقا سے بے وفائی ہے۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ ایک موٹی مثال دیا کرتے تھے۔ اندھوں کی ایک جماعت، ایک ٹولی، ایک گروہ جمع ہوا۔ آج ہمیں دیکھنا ہے ہاتھی کیسے ہوتا ہے۔ ایک آنکھ والے آدمی نے ان سارے اندھوں کو لے جا کر ہاتھی کے گول کھڑا کر دیا۔ ایک نے پیر پکڑا، جی آج سمجھ میں آیا کہ ہاتھی تو پلر کی طرح ہوتا ہے۔ ایک نے دم پکڑا کہ جی آج سمجھ میں آیا ہاتھی تو رسی کی طرح ہوتا ہے۔ ایک نے سونڈ پکڑا، آج سمجھا میں نے کہ ہاتھی تو پائپ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ ان کا اندھا پن اور یہ ان کی بے بصارتی تھی کہ جو ہاتھی کی حقیقت انہیں پوری سمجھ میں نہ آئی اور ایک حصے کو لے کر پورا ہاتھی سمجھنے لگ گئے۔ میں نماز پڑھ کر سمجھتا ہوں میں پورے دین پر چل رہا ہوں، میں مدرسے کو تھوڑا سا چندہ دے کر سمجھتا ہوں اور کیا چاہیے دین پر چلنے کے لیے۔ میں نے مسجد تعمیر کروا دی، بڑا کام ہے، بڑا کام ہے، لیکن پورا دین نہیں ہے، پورا دین نہیں ہے۔ تو قرآن نے مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مجھے اپنی معاشرت میں، مجھے اپنے معاملات میں، ہمارے حضرت کی فکر ہمیشہ اس بات پر رہی کہ مسلمان قوم تجارت میں آگے بڑھے، تعلیم میں آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوددار بنایا، ہمیں دینے والا ہاتھ دے کر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ایک اللہ والے نے دیکھا کہ ہاتھ پیر کٹی ہوئی لومڑی ہے اور وہ ایک کونے میں جنگل کے کنارے پڑی رہتی ہے۔ ذہن میں خیال آیا اللہ پتہ نہیں اس کو کیسے پالتے ہیں، معذور لومڑی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا شیر آتا ہے، اپنا شکار کیا ہوا کھا کر بچا ہوا اس لومڑی کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ جب اس معذور لومڑی کو مل گیا بے محنت کے تو مجھے کیوں نہیں ملے گا۔ کونا پکڑ لیا، محنت مزدوری چھوڑ دی۔ ایک دن گزرا، کوئی شیر نہیں آتا۔ دوسرا دن گزرا، کوئی دسترخوان نہیں اترا۔ تیسرا دن گزرا، مصلے کے نیچے سے کوئی چیز نہیں نکلی، بلکہ غیب سے آواز آئی کہ نادان، ہم نے تو تجھے صحیح سلامت ہاتھ پیر رکھنے والا شیر بنایا تھا، ہم نے تجھے ہاتھ پیر کی معذور لومڑی نہیں بنایا تھا۔ تم نے یہ کیوں سوچا کہ میں شیر کا بچا ہوا کھاؤں؟ تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میرے ذریعے سے دوسرے لوگوں کے چولہے روشن ہو جائیں، گھر آباد ہو جائیں؟ میں کسی یتیم کی کفالت، کسی بیوہ کا آسرا، کسی مدرسے کی تعمیر، کسی مسجد کا قیام، کسی دارالقضاء کی تحریک کرنے پر میرا مال لگ جاتا۔ الکاسب حبیب اللہ، الکاسب حبیب اللہ، چبوتروں پر بیٹھنے والا اللہ کے یہاں باعزت نہیں ہے۔ فونوں میں مرنے، ڈوبنے، دھسنے، تیرنے والا اللہ کا چہیتا نہیں ہے۔ جو اپنی عبادات، اپنے فرائض کے ساتھ پھیری لگا رہا ہے، راتیں چبوتروں پر گزارنا نہیں چاہتا، وہ کپڑا، پیاز اور اللہ جتنی توفیق دے دے آگے وہ تجارت کر رہا ہے۔
تو ایک ایک بول پر وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، ایک ایک بول پر اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خودداری دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خودداری۔ بکریاں چرانا تو مشکل ترین کام ہے، اتنے بڑے نبی اولو العزم من الرسل، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہو رہا ہے۔ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي 8 حِجَج، آپ میرے پاس 9 سال بکریاں چرائیے، 10 سال بکریاں چرائیے، میں نہ کماؤں تو نکاح کیسے، میں نہ کماؤں تو میری بیمار ماں کی دوا کا انتظام کیسے، اگر میں محنت نہ کروں میری بیٹی جوانی کی دہلیز پار کر رہی ہے، اس کے نکاح کا انتظام کیسے۔ تو میرے عزیزو، اسلام ہمیں غیرت سکھلاتا ہے، خودداری سکھلاتا ہے۔ اور دوسرا بطور خاص جو پیغام ہمیں یہاں سے لے جانا ہے، تعلیمی میدان، غلامانہ نظام تعلیم نہیں، مغرب کا نصاب تعلیم نہیں۔ اچھی طرح سمجھیے کہ علم کا ننگی ٹانگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، پڑھائی کا بے لباس کلائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اپنی بچی کو ماہر ڈاکٹر بنانا چاہوں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کمر کو ابھارنے والا بیلٹ پہنایا جائے اور کسی ہوسناک نگاہ رکھنے والے ٹیوٹر یا لیکچرر سے اختلاط کروایا جائے۔ آج سے 100 سال پہلے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا، حضرت میری بیٹی ویسے تو سیانی ہو گئی، قرآن پڑھانے کے لیے مولوی صاحب کو مقرر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر پڑھانے والا اللہ کا ولی حسن بصری بھی ہو، پڑھنے والی اللہ کی ولیہ رابعہ بصریہ بھی ہو، پڑھائی جانے والی کتاب کتاب اللہ قرآن بھی ہو، پڑھائی جانے کی جگہ اور کلاس کعبۃ اللہ بھی ہو، تب بھی وہاں پر تیسرا شیطان ہے، تب بھی وہاں پر تیسرا شیطان ہے، تب بھی تم نے اپنی بچی کو شیطان کے حوالے کر دیا۔ تو یہ فکر، یہ پیغام امت میں چلایا جا رہا ہے کہ اپنے مدرسے، اپنے اسکولز، اپنے کالجز کے جو اسلامی رنگ اور ڈھنگ کے ساتھ اور علماء کی نگرانی میں اس کو قائم کیا جائے، اور امت کا ایک طبقہ اس میدان میں اپنی صلاحیت کو لگائے۔ اور میرے بزرگوں، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ محدثین نے کتابوں میں مستقل باب قائم کیا، اشراط الساعہ، مستقل باب قائم کیا، کتاب الفتن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو بٹھا کر فتن کی حدیث سے سناتے ہیں، بچوں قیامت کے قریب حضرت خلیفہ مہدی ظاہر ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، وہ مدینہ پاک میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوں گے، قیادت اور امارت ان کے پاس چل کر آئے گی، اور 7 سال 8 سال 9 سال دنیا سے ظلم ختم ہو جائے گا، امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ اتریں گے دمشق میں، سیریا میں، مینارے پر نماز پڑھیں گے پیچھے حضرت خلیفہ مہدی کے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ، حضرت آدم بھی، شیطان بھی، حضرت عیسیٰ بھی، دجال بھی، اس کے کہنے پر بارشیں کچھ دن کے لیے برسیں گی، اس کے اشارے پر خزانے ابل کر آئیں گے۔ میں کیسے اپنے ایمان کو بچا پاؤں گا؟ جو گوری چمڑی کو دیکھ کر اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، جو چند کوڑیوں کے لیے فائنانس میں بہہ جاتا ہے، وہ دجال کے فتنے کے مقابلے میں اپنے آپ کو کیسے مستحق بنائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں شریک ہونے کا؟ وہ چھنائی کا زمانہ، وہ چھٹائی کا زمانہ، مومن و منافق کے درمیان حد فاصل قائم کرنے کا زمانہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ علامتیں سنائی اور یہ فرمایا، بچوں
میری ملاقات حضرت عیسیٰ سے شاید نہیں ہوگی، جب تمہاری ملاقات ہو ابو ہریرہ کا سلام کہہ دینا، ابو ہریرہ کا سلام کہہ دینا۔ جس طریقے سے ایک باپ اپنے بچوں کو بتلاتا ہے اس راستے میں اتنے چوراہے، اتنے لیفٹ، اتنے رائٹ، وہاں کی چائے، وہاں کا کھانا، وہاں کا اسپیڈ بریکر، بیٹا احتیاط سے جانا۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فتنہ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بتلایا۔ اگر کوئی دوسرا آدمی آ جائے وہ کہہ دے میرا نام ابو بکر ہے، میں اس کی جائیداد کا مالک، میں اس کے بچوں کا باپ، کوئی آدمی گوارا نہیں کرے گا۔ ابو بکر کی علامتیں ہیں، ابو بکر کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور اس کا سلسلہ نسب ہے اور اس کی علامتیں ہیں۔ اگر کوئی جھوٹا کہتا ہے میں حضرت عیسیٰ ہوں، کوئی شکیل بن حنیف کہتا ہے میں خلیفہ مہدی ہوں، تو کیسے قبول کیا جائے گا جب اللہ کے نبی نے وہ واضح علامتیں اپنی احادیث کے اندر فرما دی ہیں۔ تو ایسے زمانے میں ہمیں فتنوں سے بچنے کی تیاری اور فتنوں کے زمانے میں اپنے علماء، اپنے اکابر سے تعلق اور وابستگی کی فکر کرنا، اور یہاں پر بہنوں کی بڑی تعداد، ماؤں کی بڑی تعداد، رشتوں کے جوڑنے والے بنو۔ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا۔ حج پر حج بھی آسان ہے، اخباروں میں عمرے کو جانے کی اطلاع بھی آسان ہے، واٹس ایپ پر معافی نامہ فارورڈ کرنا بھی آسان ہے، رشتے جوڑنا مشکل ہے، انا کو ذبح کرنا مشکل ہے۔ معاف کرنے سے عزتیں بڑھتی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے کوئی وحشی نہیں ہے، کوئی عمیر بن وہب نہیں ہے، کوئی حبار بن اسود نہیں ہے۔ ہمارے آقا کا ظرف دیکھو، ابو لہب کی بیٹی قرہ ملنے کے لیے آئی، اسلام قبول کرنے کے لیے آئی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو لہب کی بیٹی قرہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہی ہے، ان کے والد کا تذکرہ کر کے زندوں کو تکلیف نہ دینا، تکلیف نہ دینا۔ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے آئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن آقا کی پیشانی پر کوئی بل نہیں ہے، کوئی ناگواری کا اظہار نہیں ہے۔ نبیوں کی زندگی میں دعوت کے بعد سب سے بڑی سنت، دعوت کے بعد، تبلیغ کے بعد، تعلیم کے بعد، تزکیے کے بعد سب سے بڑی سنت معاف کرنا، معاف کرنا، معاف کرنا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ اپنے غلام کی پٹائی کر رہے تھے، آقا پیچھے سے آئے، للہ اقدر علیک منک علی۔ اے ابو مسعود، جتنی طاقت تم اپنے غلام پر رکھتے ہو اس سے زیادہ تمہارا رب تم پر طاقت رکھتا ہے۔ احساس، جتنی قوت تم اپنی بہو پر رکھتے ہو اس سے زیادہ تمہارا رب تم پر طاقت رکھتا ہے۔ اے مردوں، جتنی طاقت تم اپنی بیویوں پر رکھتے ہو اس سے زیادہ تمہارا رب تم پر طاقت رکھتا ہے۔ للہ اقدر علیک منک علی۔ وہ لوگ اپنے ماتحتوں کو معاف نہیں کرتے جن کو اپنے اللہ کے یہاں معاف کروانے کا جذبہ نہیں۔ میری گردن پر قضا نمازوں کا پہاڑ، میری گردن پر قضا روزوں کا پہاڑ، میری گردن پر ٹوٹے ہوئے رشتوں کا خون، اور میرے ذمے میں نہ جانے فائنانس کے کتنے لقمے، میں کیوں بے خوف ہو گیا؟ میں کیوں معاف کرنا نہیں چاہتا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال پردہ فرمانے کے 2 دن پہلے منبر پر فرماتے ہیں، لوگوں جو باعث رحمت ہیں وہ فرماتے، لوگوں اگر میں نے کسی کی پٹائی کی، محمد کی پیٹھ حاضر ہے، انتقام لے لے۔ اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا تو میری آبرو حاضر ہے، وہ انتقام لے لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چہیتی بیٹی اور ہماری امی جان
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا، 1 مہینے تک افواہیں گشت کرتی رہی۔ حضرت ابوبکر نے قرآن اتر گیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اما جان پاک ہیں، اللہ نے صفائی پیش کر دی۔ حضرت ابوبکر پہلے کچھ لوگوں کو وظیفہ دیتے تھے، اب کہا کہ میں نہیں دوں گا۔ اللہ حضرت ابوبکر سے فرماتے ہیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ابوبکر یہ بیچارے منافقوں کی باتوں میں بہہ گئے، افواہوں سے متاثر ہو گئے، مخلص ہیں، انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگانے والوں کا بے شعوری میں ساتھ دے دیا، انہیں معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ حضرت ابوبکر کے سلسلے میں جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر نے فرمایا، بلا احب ان یغفر اللہ لی، ہاں ابوبکر چاہتا ہے کہ رب اس کی مغفرت کر دے۔ ابوبکر محتاج ہے، میں محتاج نہیں ہوں۔ ابوبکر حاجت مند ہے کہ اسے اللہ کے یہاں سے معافی نامہ ملے، کیا مجھے معافی نامے کی ضرورت نہیں؟ یہاں سے جاتے ہوئے اگر ہم دلوں کو صاف کر کے برادریاں، بستیاں، خاندان، تنظیمیں، کمیٹیاں اگر صاف اپنے دل بھی کر کے اڑ گئے تو میرے عزیزو یہ محنتیں وصول ہو جائیں گی۔ ہارون رشید سے ایک شخص نے کہا، آپ حضرت ابوبکر و عمر کی طرح حکومت کیوں نہیں چلاتے؟ حضرت ہارون رشید نے فرمایا، تم بھی تو عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ ہو جاؤ، ابو بکر کی حکومت تم لوگوں پر کیسے چلے گی؟ ابو بکر کا نظام چلانے کے لیے ابو ہریرہ چاہیے، عبداللہ بن مسعود چاہیے۔ لوگوں نے آ کر حضرت علی سے کہا، تمہارے زمانے میں بڑے فتنے ہوئے، حضرت ابو بکر و عمر کے زمانے میں فتنے نہیں ہوئے؟ حضرت علی نے فرمایا، ابو بکر و عمر کو رائے دینے والے ہم تھے اور مجھے رائے دینے والے تم ہو۔ ابو بکر و عمر کے ماتحت ہم تھے اور میرے ماتحت تم ہو، اس لیے فتنے ابل رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میرا جیسا عمل ہوگا ویسے بادشاہ مسلط کیے جائیں گے۔ اعمالکم عمالکم کما تکونوا یولی علیکم، تمہارا عمل جیسے ہوگا ویسے عمال اور حکام، ویسے وزراء تمہارے اوپر طے کیے جائیں گے۔ اپنے اندر کو بدلو، اپنے معاملات کو سدھارو اور اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دو۔ آخری بات، اس فون کی وسیع تر تباہ کاری کا ایک واقعہ، پڑوس کے ملک میں بیوی کا فون اجنبی کال سے آیا، اس نے اٹھایا، کہا کہ رانگ نمبر رکھ دیا، ساس کے سامنے فون بج رہا ہے تو اس نے اٹھایا، اٹھاتے ہی وہ آوارہ اوباش نوجوان کہنے لگا، میں آپ کی آواز پر قربان، فون بند مت کیجئے، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ساس حیران ہو گئی، اس نے اپنے بچے کو بلایا، دیکھو تمہاری بیوی کا کہاں سے تعلق ہے، اور بچے نے اپنے سالوں کو بلایا، لے جاؤ اپنی بہن، کس منہ سے رکھوں، اور پھر بھائیوں نے لے جا کر اپنی بہن کا قتل کر دیا، سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ ہوش و حواس بحال ہوئے، سوچنے لگے آخر وائس ریکارڈ تو سنا جائے، کال ہسٹری تو دیکھی جائے، میری بہن کا کوئی قصور نہیں، قصور فون کے غلط استعمال، ہمارے بے لگام غصے، شریعت سے محرومی، علماء سے دوری اور ہماری جذباتیت نے نہ جانے کتنے گھروں کو اجاڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو بھرپور ترقی عطا فرمائے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین و شریعت پر جینا اور دین و شریعت پر مرنا مولا اپنے فضل سے مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔